بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو ایک ایمان افروز واقعہ سنائیں گے کہ اللہ پاک نے ایک شخص کے لیے کس طرح غیب سے رزق کا انتظام فرمایا اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کس طرح رزق عطا کرتا ہے۔ ایک بادشاہ اپنے خدمتگاروں اور سپاہیوں کے ساتھ سامان سفر تیار کر کے ایک روز شکار پر گیا۔ جب وہ پہاڑ کے دامن میں دوپہر کا کھانا کھانے دسترخوان پر بیٹھا تو ایک شاہین نے اچانک آ کر اس کے سامنے سے بھنے ہوئے مرغ کو پلک جھپکتے ہی اٹھا لیا اور تیزی سے اڑتا ہوا چلا گیا۔ بادشاہ یہ بھنا ہوا مرغ کھانا چاہتا تھا، لیکن وہ دیکھتا کا دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس نے فوراً ہی اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ گھوڑوں پر سوار ہو کر شاہین کا پیچھا کریں اور مرغ واپس لے کر آئیں۔ فوراً ہی لشکر روانہ ہو گیا، یہاں تک کہ شاہین کا تعاقب کرتا ہوا پہاڑ کے دامن میں جا پہنچا، اور اس کے بعد جب سپاہیوں نے دیکھا کہ شاہین پہاڑ کی دوسری جانب جا چکا ہے تو فوراً ہی یہ سپاہی گھوڑوں سے اتر گئے اور پہاڑ کی بلندی پر پہنچے کے بعد پہاڑ کی دوسری جانب انہوں نے بڑا عجیب و غریب منظر دیکھا کہ سامنے ایک شخص تھا جس کے پاؤں بندھے ہوئے تھے، زمین پر پڑا ہوا تھا، اور بھنا ہوا مرغ دسترخوان سے اٹھا کر لانے والا شاہین اس کی مہمان نوازی کر رہا تھا۔ وہ پرندہ بڑے مزے سے اس اپنی چونچ سے گوشت نوچ نوچ کر اس شخص کے منہ میں ڈال رہا تھا، اور اس کے بعد وہ اڑا اور کہیں سے اپنی چونچ میں پانی بھر لایا، پھر اس نے یہ پانی بھی اس شخص کو پلا دیا۔ سپاہی اس شخص کے قریب پہنچے اور اس کے ہاتھ پاؤں کھول کر پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اس نے سپاہیوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے بتایا، میں ایک تاجر ہوں، تجارت کے سلسلے میں اپنا مال و اسباب لے کر جا رہا تھا کہ اسی راستے میں ڈاکوؤں کا سامنا ہو گیا۔ وہ میرا مال و اسباب لوٹ کر لے گئے۔ وہ چاہتے تھے کہ مجھے قتل کر دیں، لیکن میں نے ان سے التجا کی کہ وہ مجھے جان سے نہ مارے۔ وہ کہنے لگے، ہمیں اس بات کا ڈر ہے کہ تم کسی طرح آبادی تک پہنچ جاؤ گے، اور اس کے بعد ان لوگوں نے مجھے اور میرے کھچر کو باندھ دیا اور چلے گئے۔ پھر دوسرے دن یہ پرندہ میرے لیے کہیں سے کھانا لے کر آیا، اور آج یہ بھنا ہوا مرغ لے آیا ہے۔ روزانہ 2 مرتبہ یہ پرندہ میری مہمان نوازی کرتا ہے کہ بادشاہ کو جب اس بات کا علم ہوا تو اس کی زندگی میں انقلاب آ گیا۔ وہ کہنے لگا، افسوس ہے ہم پر کہ ہم ایسے خدا کی خدائی سے غافل ہیں جو اس انداز سے اپنے بندوں کو رزق فراہم کرتا ہے اور اپنا نظام چلاتا ہے۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے اپنی حکومت سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور اپنے زمانے کا عابد و زاہد شخص بن گیا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا رازق ہے۔ وہ جہاں چاہے، جس طرح چاہے اور جب چاہے رزق عطا کرتا ہے۔ اگر ساری دنیا بھی کسی کا رزق روک لے تو نہیں روک سکتی، اور اگر اللہ رزق دین چاہے تو وہ غیب کے ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے جن کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ پر کامل بھروسہ رکھنے والا کبھی اکیلا نہیں ہوتا۔ مشکل ترین حالات میں بھی اللہ اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ جو شخص اللہ پر ایمان اور توکل رکھتا ہے، اللہ اس کے لیے غیب سے راستے کھول دیتا ہے۔